الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ حمد و صلاۃ، تعریف و توصیف اللہ جل وعلا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ حضور نبی رحمت، شفیع معظم، رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر ارب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخان، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، جلوائے صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام، عزت کی مسند پہ جلوہ گر قبلہ شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو۔ محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو معکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان تیرے گھر سے ملا ہے، آقا اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھے تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہہ یا نبی، میں ہوں حاضر تیری چاکری کے لیے، یقین کرو ہم بختور ہیں، مقدر کے سکندر ہیں کہ ہم رسول اللہ کے امتی ہیں۔ یار کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے پیغمبر بھی حضور کا امتی ہونے کی آرزو کرتے رہے، وہ جس کے نام پر داؤد نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کی یاد میں شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارمان جس کی زیارت کے، لبے عیسیٰ پہ آئے باز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آگلے خندہ چرم کو بو دارد، ہر مرغے چمنے آرزوئے او دارد، وہ تو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد اللہ کا خلیل بھی ہاتھ اٹھا کے کہتا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ بھیج بھی دے اس پیارے کو، ہماری آنکھیں ترس گئی ہیں۔ اچھا ایک دن انجیل برنباس میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری جمع کر کے بیٹھ گئے اور فرماتے یار میں تو جا رہا ہوں، میرے بعد آنے والا بڑی عظمتوں کا مالک ہے، بڑی فضیلتوں کا حامل ہے، چلو میں نام بھی بتا دیتا ہوں، مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، جس کی بشارت دے رہا ہوں پیارے کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری کھڑا ہو گیا، کہنے لگا ابن مریم، اللہ نے اتنی عظمتوں سے آپ کو نوازا ہے کہ پہلے تو آپ کو بن باپ کے پیدا کیا ہے، ماں کی گود میں تھے، کتاب بھی عطا فرمائی، نبوت بھی عطا فرمائی، آپ مردے کو ٹھوکر مارے وہ اٹھ کے باتیں کرنے لگتا ہے،
مادرزاد اندھے کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دے اللہ بینائی عطا کرتا ہے. مٹی کا پرندہ بنا کے اس کو پھونک مارے ہوا میں اڑنے لگتا ہے. آپ کوڑی مرض کے مریض کے بدن پہ ہاتھ رکھ دیں اللہ شفا یاب کر دیتا ہے. اتنی عظمتیں تو اللہ نے آپ کو دی ہیں، اور جس کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ یہ پیار کی کہانی ہے، یہ محبت کا ایک رنگ ہے، عقیدتوں کا ایک تسلسل ہے. ہر بیٹا جو اپنے باپ سے محبت کرتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے باپ سے افضل کوئی نہیں. جو شاگرد استادوں سے بے پناہ پیار کرے وہ سمجھتا ہے میرے استادوں سے بڑا کوئی نہیں. جو مرید پیر سے عقیدت رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے پیر سے بڑا کوئی نہیں. کارکن سمجھتا ہے میرے قائد اور لیڈر سے بڑا کوئی نہیں. تو بھائی امتی بھی تو سوچتا ہے نا میرا نبی پھر میرا نبی ہے. وہ تو بدبخت ہے جو نبی نبی بھی پکارے عیب بھی نکالتا رہے. محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں ہوگا. اصل منافق جانی ہے اس نو جھوٹے پیار جتاؤں. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ پیا فرماؤں. آزم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر عیب ہو بھی تو نظر نہیں آتا. یہاں تو حسان بن ثابت سامنے کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں خلقتا مبرأ من کل عیب. آقا اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. اللہ اکبر. اچھا میرے استادی گرامی پیرزادہ رضا ثاقب مصطفی صاحب اللہ ان کا سایہ دراز فرمائے. آپ فرماتے ہیں میں لاہور ہمدرد کے اندر ایک پروگرام میں گیا تو وہاں اسٹیج کے اوپر تمام تر مکاتب فکر کے علماء موجود تھے. میرے سے قبل جس مولوی صاحب نے گفتگو کی پتہ نہیں کس علاقے کے رہنے والے تھے یا کس مسلک سے ان کا تعلق تھا میں نہیں جانتا، لیکن انہوں نے جو گفتگو کی دوران گفتگو ایک ایسا جملہ کہا جو اہل ایمان کے دل پہ خنجر بن کے چلا. مولانا کہنے لگے کہ نبی تو اپنی سگی بیٹی نہیں بخشوا سکا. اچھا سارا مجمع مجھے دیکھنے لگا، میں حیران تھا بات مولوی صاحب نے کی ہے لوگ مجھے کیوں دیکھتے ہیں. سوچ سوچ کے میرے دل میں بات آئی لگتا ہے ان لوگوں کو میرے پہ کوئی توقع ہے اس لیے دیکھتے ہیں. جب مائک مجھے ملا تو میں نے مخاطب کر کے مولانا سے کہا کہ مولانا وہ آپ کا نبی ہوگا جو سگی بیٹی نہیں بخشوا سکتا. ہم نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جنہوں نے مدینے میں بیٹھ کر بتایا الفاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، میری فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے شہزادے تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں. تو کہتا ہے بخشوا نہیں سکا، میں کہتا ہوں وہ مدینے میں بیٹھ کر جنت کی سرداریاں بانٹ رہا ہے. جو اپنی بیٹی نہیں بخشوا سکا حضرت آپ نے کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ جو اپنے نہیں بخشواتا وہ تمہارا کیا کرے گا؟ آج تو بھائی لوگ اسے ووٹ نہیں دیتے تو تھانے سے نہیں چھڑاتا. سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا. جس سے اپنی بیٹی نہیں بخشوائی گئی وہ تیرا کیا کرے گا؟ وہ تیرا امت نبی ہے ہمارا نہیں. ہم اس کا کلمہ پڑھتے ہیں جس کی انگلی اٹھ جائے چاند کا کلیجہ چیر دیتی ہے، جو ہاتھ اٹھائے سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جاتا ہے. وہ سکیاں کھجوراں اگا جانتا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جانتا ہے، وہ گنگیاں کی گلاں کرا جانتا ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلم سوارا کرتے ہیں. پتہ نہیں تو کس کی بات کرتا ہے؟ جس نبی کے چاہنے سے بیٹی نہیں بخشی جاتی ہوتا کچھ نہیں، تیرا نبی ہوگا. ہم تو اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اور میاں جس کے دل میں ذرا سی بات آ جائے اللہ قبلے بدل دیتا ہے. قرآن تو پڑھ قبیلہ بنو سلیم کی مسجد ہے، حضور ظہر کی نماز ادا فرما رہے ہیں. ظہر کے 4 فرض ہوتے ہیں، کتنے؟ پڑھنے والے بولو یا کتنے؟ 4. ابھی میرے حضور نے 2 پڑھائے تھے کہ مزاج یار میں بات آ گئی. باری تعالیٰ تو نے امام الانبیاء کا مجھے منصب عطا کیا، ختم نبوت کا تاج
میرے سر پہ سجایا، کیا تھا میرا قبلہ بھی بیت اللہ بنا دیتا۔ اللہ اکبر، یہ حضور کے دل میں بات آئی۔ یوں آسمان کی طرف نظر اٹھائی، دوران نواز، ادھر سے آواز آئی، جبریل، حکم رب جلیل، فرمایا جلدی جا میرے محبوب کو جا کے بتا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، سنیا تیرا بار بار اٹھنے والا چہرہ اللہ بڑی محبت سے دیکھ رہا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سونیا ابھی رخ انور پھیر لے، اللہ تیری نماز تو پوری کر لے۔ آواز آئی میری نماز بعد میں پوری کرنا، اپنی مرضی پہلے پوری کر لے۔ اچھا سنیے، یہ قبلہ تن کے اوپر جو دو زبریں ہیں، عوام کو سمجھانے کے لیے مفسرین نے بڑی پیاری ایک بات لکھی ہے۔ فرماتے ہیں یہ دو زبریں، اس کو عربی میں تنوین کہتے ہیں۔ تنوین اسم کی علامتوں میں ایک علامت ہے، اور اسم کی دو قسمیں ہوتی ہیں، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ خاص چیز کو کہتے ہیں اور نکرہ عام۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ تنوین نکرہ کی ہے، حالانکہ حضور کے ساتھ جڑ جائے ہر چیز معرفہ ہو جاتی ہے، لیکن یہ نکرہ ہے۔ کیوں؟ مفسرین لکھتے ہیں اللہ بتانا چاہتا ہے، سونیا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، محبوب تو بیت اللہ کی بات کرتا ہے، آج تو جدھر منہ کر دے گا اللہ اسے قبلہ بنا دے گا۔ می مریا کستوریاں دا جد یار نچوڑیاں زلفاں، تے قبلہ اوتھے ہی بنیا سائم جتھے یار نے موڑیاں زلفاں۔ پتہ نہیں تو کس کی بات کرتا ہے۔ اچھا ہماری کھڑا ہو کے عرض کرتا ہے، اے ابن مریم جس کے آپ قصیدے پڑھتے ہیں، کیا وہ آپ سے بھی افضل ہے؟ فرمایا میاں تو افضل ہونے کی بات کرتا ہے، وہ اتنا عظیم المرتبت ہے، اتنی عظمتوں کا حامل اور فضیلتوں کا مالک ہے، اگر اس محبوب کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے، یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ اور بھائی ہم تو مقدر والے ہیں، ناز والے، ہم نے آرزو نہیں کی، تمنا نہیں کی، خواہش نہیں کی، دعا نہیں مانگی، خط نہیں لکھا، راہیں نہیں تکی، ہم تو ماں کی گود میں آئے، مؤذن نے کان میں کہا مبارک ہو محمد کا غلام بن کے آیا ہے۔ ہمیں تو ہوگا فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے، جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے۔ اس کی کو تھوڑی کم کر دیں یار، ہم تو اس نبی کے امتی ہیں یار۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لولاک لما خلقت الافلاک، لولاک لما خلقت الدنیا، لولاک لما خلقت العرش، لولاک لما خلقت اللوح والقلم۔ اے محبوب تجھے پیدا نہ کرنا ہوتا میں فلاک پیدا نہ کرتا، دنیا پیدا نہ کرتا، لوح و قلم پیدا نہ کرتا، عرش و کرسی پیدا نہ کرتا۔ لولاک لما اظہرت ربوبی، کیا تجھے محبوب پیدا نہ کرنا ہوتا میں اپنا رب ہونے اظہار پیدا کرتا۔ کنت کنزا مخفیہ، میں تو چھپا خزانہ تھا۔ وہ کیا کہتا نا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، مجھے جانتے کوئی نہیں تھا۔ احببت ان اعرف، مجھے محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ اپنی پہچان کے لیے، اپنی چاہت کے لیے اللہ فرماتا ہے میں نے اپنے نور سے ایک نور پیدا کیا، اس نور سے آواز آئی الحمدللہ رب العالمین، سن کے میں نے بھی کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سنیا جہاں جہاں تک میری خدائی ہے وہاں وہاں تک تیری مصطفائی ہے۔ اچھا جب وہ نور اللہ نے حریم ناز پہ رکھا، سیر کرتا رہا، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لمحے آئے تو وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھ دیا گیا۔ فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا، وہ سجدہ کر کے کھڑے ہوئے، جناب آدم کی جانب محبت سے فرشتے مسلسل دیکھتے رہے،
مسلسل دیکھتے رہے. عرض کیا باری تعالیٰ یہ میری جانب کیا دیکھ رہے ہیں؟ آواز آئی آدم تجھے نہیں دیکھ رہے، یہ تیری پیشانی میں میرے محمد کا نور دیکھ رہے ہیں. عرض کیا باری تعالیٰ وہ نور مجھے بھی دکھا. اللہ نے حضرت آدم کے ناخنوں میں رکھا، انہوں نے یوں زیارت کی، چوم کر آنکھوں سے لگا لیا. او بھائی ہم بھی تو یہی کرتے ہیں، جب حضور کا نام اس میں گرامی آئے چوم کر آنکھوں سے لگا کے عرض کرتے ہیں قرۃ عینی بکا یا رسول اللہ، آقا آپ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. پھر حضور فرماتے ہیں اللہ نے وہ نور حضرت آدم کے ناخنوں سے لے کر آدم علیہ السلام کے سلب میں رکھ دیا. لم ازل انقض من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں ہر دور میں پاک سلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا آیا. میری تخلیق کے دوران کوئی مشرک پیدا نہیں ہوا. میں تو ان لوگوں کی ہمت پہ حیران ہوتا ہوں، کس ہمت سے، کس جرت سے وہ لوگ آج بھی ایسے بدبخت ہیں جو میرے رسول کے والدین کو معاذ اللہ جہنمی قرار دیتے ہیں. اور یار ہمارا تو عقیدہ ہے جس پیڑ کے نیچے ٹھہرے تھے تم چند لمحے، آقا جس پیڑ کے نیچے ٹھہرے تھے تم چند لمحے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر، ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے. اور یار سیدھی سی بات ہے، جس غار کے اندر میرے حضور چند لمحے قیام کریں، 15 صدیاں بیت جانے کے باوجود آج بھی اہل ایمان اس غار کی زیارت کو جاتے ہیں، ادب کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لائق تحسین سمجھتے ہیں. جس غار میں میرے رسول کے چند لمحے قدم لگے ہوں وہ غار تو ادب کے قابل ہو، اور جس ماں کے بطن میں 9 ماہ گزارے ہو وہ جہنم میں کیسے جائیں گے؟ عقل نہیں مانتی. میرے حضور فرماتے ہیں میرا نور تو حضرت آدم سے چلا، چلتا چلتا حضرت ابراہیم کے سلب تک آئے. ابراہیم علیہ السلام سے میرا نور حضرت اسماعیل میں آیا، اسماعیل علیہ السلام سے میرا نور حضرت نابت میں آیا، نابت سے یشجب، یشجب سے یارب، یارب سے تیرہ، تیرہ سے نحور، نحور سے عد، عد سے عدنان، عدنان سے ماد، ماد سے نزار، نزار سے مدرکہ، مدرکہ سے خزیمہ، خزیمہ سے کنانہ، کنانہ سے مالک، مالک سے فہر، فہر سے غالب، غالب سے لوئی، لوئی سے کعب، کعب سے مرہ، مرہ سے کلاب، کلاب سے عبد المناف، عبد المناف سے عبد الحاشم، عبد الحاشم سے عبد المطلب، عبد المطلب سے میرا نور حضرت عبداللہ میں، اور عبداللہ سے بسد انداز یکتائی، بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی. یوں کہیں کہ محمد مصطفیٰ آئے، پہاڑوں پر بہار آئی، زمین کو چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. اچھا حضور کی والدہ کیا فرماتی؟ اللہ اکبر، فرماتی ما شعرت انی حملت بہی ولا وجدت له ثقلا كما تجد النساء الا انی انکرت رفع حیضتی واتانی آت وانا بین النائم والیقظان وقال هل شعرت انك حملت فكاني يقول ما ادري فقال انك حملت بسید هذه الامه ونبيها فذلك يوم الاثنين. فرماتی ہیں اللہ کی قسم مجھے شعور ہی نہیں تھا، علم ہی نہیں تھا کہ میرے بطن میں کچھ ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہو بوجھ محسوس کرتی ہے، اللہ کی قسم میں نے ایک دن بھی بوجھ محسوس نہیں کیا. میں نیند اور بیداری کے مابین تھی، ایک آنے والا آیا، اس نے مجھے جگایا، پوچھا حال شعور تھی انہ کی حمل تھی، آمینہ جانتی ہو تمہارے بطن میں کچھ ہے؟ فَقَأَنِّي يَقُولُ مَا أَدْرِي، کہا اللہ کی قسم میں نہیں جانتی. کہا انہ کی حمل تھی بسید هذه الامة ونبيها، اے آمینہ پھر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تیرے بطن میں اس امت کا سردار نبی پیدا فرمایا ہے. پھر ایک وقت آیا خرج منی نور اضاء له قصور الشام، میرے بطن سے ایک نور نکلا، میں نے اپنی کچی کلی میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات دیکھ لیے.
اچھا، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ الشفا بنت اسد فرماتی ہیں میں حضور کی دائی تھی، یہ منظر تو میں نے بھی دیکھا جب حضور دنیا میں جلوہ گر ہوئے. فَأَضَاءَ لِي مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى بَابِ قصور الشام. جب حضور کمرہ آمنہ میں آئے میری نظروں میں مشرق سے لے کر مغرب تک نور پھیل گیا. آمنہ کی کلی میں بیٹھ کر ملک شام اور روم کے محلات تو میں نے بھی دیکھ لیے. اچھا سنیے یار، حضرت وہب بن زما کی پھوپھی کہتی ہے ایک منظر میں نے بھی دیکھا. توجہ ہے نا؟ جب حضور پیدا ہوئے تو ہم نے ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضور کو ایک طرف رکھا. ایک لمحہ گزرنے کے بعد حضور نے داہنی جانب کروٹ بدلی، اٹھے اور سجدے میں چلے گئے. کہاں گئے؟ بولیے کہاں گئے؟ امت کو آتے ہی میرے حضور نے پہلا پیغام کس چیز کا دیا؟ کرنے والے بولے کس چیز کا پیغام دیا؟ سجدے کا. حالانکہ آپ لوگ بھی ایک سادہ سی بات کو جانتے ہیں کہ جو سمپل ہر شخص کو پتا ہے کہ سجدے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. بدن کا پاک ہونا ضروری ہے، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، لباس کا پاک ہونا، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پیدا ہونے والا بچہ پاک نہیں ہوتا، وہ جگہ بھی پاک نہیں ہوتی، لباس تو ہوتا ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود امت کو شریعت دینے والے کریم آقا دنیا میں آتے ہی سجدے میں جا کے امت کو پیغام دیتے ہیں لوگوں میں اکیلا ہی صرف پاک ہو کر نہیں آیا. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میری برکت سے پوری روئے زمین کو ہی پاک فرما دیا ہے. اللہ اکبر. آج کے بعد جہاں بھی نماز پڑھو گے اللہ وہیں قبول فرما لے گا. اچھا، ایک کہتا ہے ایک منظر میں نے بھی دیکھا. پتہ نہیں لوگ کیسی حضور کی ولادت بیان کرتے ہیں. ایک نے کہا میں نے بھی دیکھا حضور پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ ہے اور حضور کی ناف کٹی ہوئی تھی. ناف، اور آپ کو پتا ہے یہ جو بچے کی ناف ہوتی ہے اس ناف کے ذریعے اللہ بطن مادر میں گندے خون سے ماں کے بچے کو خوراک دیتا ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیں، ہر ماں کے پیٹ میں گزرا ہوا وقت بندے کی مرضی کا نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کا. اور جہاں اللہ کی مرضی کا وقت ہو وہاں فرق نہیں آتا. جس ماں کے پیٹ میں بچہ ہو وہ محل میں رہنے والے بادشاہ کی ملکہ ہو یا جھونپڑی میں رہنے والے فقیر کی بیوی، اللہ ہر ماں کے پیٹ میں ہر بچے کو خوراک ایک طریقے سے عطا فرماتا ہے. اللہ کے قانون میں فرق، وہاں امیری غریبی نہیں ہوتی، اللہ کے قانون میں کبھی فرق نہیں آتا. لیکن سوال ہے باری تعالیٰ تیرا محبوب